بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے 27ویں پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے۔ اختصار کے ساتھ چیدہ مقامات سے آیات آپ کے سامنے آئیں گی۔ پارے کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے ان فرشتوں کے تذکرے سے ہے کہ جو قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کے کوڑے کو برسانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ مہمان آئے تو آتے ہی پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو میاں بیوی دونوں حیران ہوئے کہ اسباب بظاہر معدوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے اسباب میں وہ تاثیر رکھ دی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہنے لگے، فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے فرشتوں، تمہیں کس مہم پر بھیجا گیا ہے؟ کون سی مہم تمہیں درپیش ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو مجرم ہے، جو ایسا جرم کر رہی ہے ہم جنس پرستی کا، جس کی مثال انسانی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ڈھٹائی کے نتیجے میں ان پر جو عذاب مسلط فرمایا اس کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کس طرح سے فرعون اور اس کے حواریوں نے ان کی بات نہیں مانی، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنا فیصلہ مسلط فرمایا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ پھر قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ یہ ان اقوام کے تذکرے اختصار کے ساتھ اس لیے کیے گئے کہ جس قوم نے بھی وقت کے نبی کی بات نہیں مانی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکی۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلے رکوع میں آسمانوں کے پیدا کرنے اور ان میں جو پھر اللہ تعالیٰ جو وسعت پیدا کر رہے ہیں، یعنی پھیل رہی ہے یہ جو زمین اور آسمان جو پھیل رہے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، حکم دیا ہے کہ پلٹو اور لوٹو اور دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ سے دوڑ نہیں سکتے، کہاں جاؤ گے؟ اللہ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی سلطنت سے تو نکل نہیں سکتے، اس لیے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اس کی رحمت کے حصول کے لیے، اس سے بخشش طلب کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے بنو۔ اور لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بنانا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں واضح خبردار کرنے والا ہوں کہ شرک کے کیا نقصانات ہیں، میں تمہیں اس سے آگاہ کرنے والا ہوں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بنانا ہے۔ پھر معروف آیت جو ہم سب سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، وہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ میری عبادت کرنے والے ہوں۔ عبادت سے صرف وہ ریچول جو اعمال ہیں ان کو بجا لانا کافی نہیں ہے معزز ناظرین، کیونکہ اگر 24 گھنٹوں میں ہم دیکھیں تو جو 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان پر 2-2.5 گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کی مان کر چلنے کا نام عبادت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب کہیں کہ تم نے یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے، پھر نماز بھی عبادت نہیں رہتی۔ جیسے عین طلوع آفتاب کے وقت، یا عین زوال کے وقت، یا عین غروب آفتاب کے وقت سجدے سے منع کر دیا گیا ہے، حالانکہ سجدہ عبادت۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی مان کر چلنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات کی روشنی میں مان کر چلنا، یہ ہے حقیقت میں عبادت۔ اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَذَكِّرْ
انہیں یاد دہانی کراتے رہا کیجئے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یہ یاد دہانی ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، حقیقی طور پر رزق عطا فرمانے والی ذات اللہ کی ذات ہے جو زبردست ہے، قوت کا مالک ہے۔ زبردست قوت کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، اسی سے ہی ہم رزق طلب کرنے والے بنیں گے۔ نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کی قسمیں ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع، نافرمانوں پر جو سرکش ہیں ان پر تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نافذ کرنے پر اللہ پوری طرح قادر ہے۔ پھر معزز ناظرین، اسی رکوع میں ایک بہت بڑی بشارت ہے میرے اور آپ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلتی رہی، الحقنا بہم ذریتہم، کل قیامت کے دن ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، یعنی اعمال میں اگر تھوڑی بہت کمزوری بھی ہوئی اولاد کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ماں باپ کے عمل میں کوئی کمی ہم نہیں کریں گے کہ ان کے اعمال لے کر ان کے کھاتے میں ڈال کے ان کو ان کے ساتھ ملا دیں۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہن میں ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن اولاد اگر ایمان والی ہے اور اعمال میں کچھ کمزور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، اے حبیب نعوذ باللہ، یہ آپ کو کاہن کہتے ہیں اور آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے اور کرم ہے کہ آپ نہ کاہن ہیں، نہ مجنون ہیں اور نہ شاعر ہیں، اور ان کو بتا دیجئے کہ انتظار کرو، کل قیامت کے دن ساری اس بات کا تمہارے سامنے فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ام یقولون تقولا، یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو اپنے پاس سے گھڑ کے لائے ہیں اور اس آپ کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اپنی بات میں سچے ہو تو اس قرآن جیسا کوئی کلام بنا کے دکھاؤ، اس قرآن جیسی کوئی ایک بات دکھاؤ تیار کر کے جو اس معیار پر، اس سطح پر پورے اعجاز کے ساتھ قرآن کریم سے مماثلت رکھتی ہو۔ لیکن یقیناً ایسا تم نہیں کر پاؤ گے۔ یہ ان لوگوں کو چیلنج ہے جن کو اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا، آج تک الحمدللہ اس چیلنج کے سامنے وہ پورے نہیں اتر پائے، کوئی اپنی بات تیار نہیں کر پائے۔ اس کے بعد اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ صبر و ہمت سے کام لیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب اٹھتے ہیں آپ تب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو جب آرام کے لیے جاتے ہیں تب بھی اللہ کی تسبیح کیجئے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پلٹتے ہیں یعنی صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے تب بھی آپ، یعنی فجر کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اور دن میں یہ نمازوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں اس سفر میں دکھائی ہیں، اور فرما رہے ہیں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کا یہ حق ہے کہ جس چیز کی وہ تمنا کرتا ہے وہ اس کو مل کر رہے؟ یقینی بات ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے
کہ جس کی یہ تمنا کرے وہ اس کو مل کر رہے۔ میری بات اپنے ہاں نوٹ کر لیجئے کہ دنیا ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے، خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ جنت ہے۔ دنیا ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے اور خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ آج اگر تم زندگی ویسے گزارو جیسے رب چاہتا ہے تو وہاں پھر زندگی گزارو گے ویسے جیسے تمہارا من چاہے گا، لیکن جس نے یہاں من چاہی زندگی گزاری وہاں پھر وہ رب چاہی زندگی گزارے گا۔ رب کے فیصلوں کے سامنے یقیناً اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان کو یقیناً اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اور یہ کون ہیں اچھے اعمال کرنے والے ایمان والے؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں کچھ قصور جو ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے، وہ یقیناً اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں کفار کا ایک نمائندہ ولید ابن مغیرہ حاضر ہوا، اور جب اس نے قرآن کریم سنا تو قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا۔ ایک شخص درمیان میں پڑا، کہنے لگا ایمان نہ لانا، تمہارے اس گناہ کا میں ذمہ اٹھاتا ہوں، کچھ پیسے مجھے دے دو، کل قیامت کے دن تمہاری طرف سے میں نبٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، یہ جس نے کہا ہے نا کہ میں ذمہ دار ہوں گا، یہ غلط کہتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ الیس للانسان الا ما سعی، ایمان کے حوالے سے جو ایمان لائے گا اس کے ایمان کا اسی کو فائدہ ہوگا۔ یہاں سعی سے مراد ایمان لانا ہے، کسی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند، اور ایمان نہیں لایا تو نقصان اس کو ہوگا۔ اس آیت کی روشنی میں ایصال ثواب کا انکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ایصال ثواب یعنی مرحومین کے لیے کچھ خیرات کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا اور اس کا ثواب ان تک پہنچنا، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت سعد کی جب والدہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کیا میں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہے، کنواں کھدوا دیں۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور وہ بئر ام سعد کے نام سے مشہور ہو گیا، اور حضرت سعد نے عرض کیا کہ اس کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نئی صورت میں سورہ قمر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے معجزے کا ذکر فرمایا ہے۔ مینا میں آپ تشریف فرما ہیں، کفار آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نشانیاں اور معجزہ طلب کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا دیکھو آسمان کی طرف، آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، اور پھر کچھ دیر بعد مل گیا۔ یہ معجزہ شق القمر ہے۔ ہندوستان کے راجہ مالی بار نے اپنے محل کے تخت پر چھت پر بیٹھے ہوئے یہ معجزہ دیکھا، پھر اس کی تحقیق کی اور یہی معجزہ اس کے ایمان لانے کا سبب بنا۔ اور پھر فرمایا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب آپ ان کے سامنے آیات پیش کرتے ہیں تو یہ اعراض کرتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور جھٹلانے والے دراصل اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ سابقہ اقوام بھی اسی طرح سے یہی رویہ اختیار کرتی رہیں۔ پھر سابقہ اقوام کا اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ الگ الگ ذکر کیا ہے۔ قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، اور 3 مرتبہ یہ جملہ آیا اس صورت میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت کے لیے، غور و فکر کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب ہے کوئی جو اس سے نصیحت قبول کرنے والا ہو؟
قرآن تو اتنا آسان ہے سمجھنے کے حوالے سے کہ بالکل جو اس کی ہدایات ہیں وہ ایک عام فہم آدمی بھی ان کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ایسی آیات کی جن میں کچھ کرنے کا اور کچھ نہ کرنے کا حکم ہے، وہ تو بالکل ہی آسان آیات ہے۔ قوم لوط کا ذکر فرمایا، قوم موسیٰ کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ کل شیء فعلوہ فی الزبر، دیکھو ہر عمل جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے نامہ عمل میں یقیناً درج ہے۔ کل صغیر و کبیر مستتر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کی جگہ پائیں گے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، سورہ رحمان جو قرآن کریم میں حسین ترین صورت ہے، سبحان اللہ، جس میں 30 مرتبہ یہ جملہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جملہ 30 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے صورت میں۔ بڑی خوبصورت چھوٹی چھوٹی آیات اور بڑا ایک انداز ہے قرآن کریم کا بیان کا۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم سکھایا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بولنا سکھایا ہے۔ دیکھیے تخلیق بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن تخلیق انسانی سے بڑا انعام قرآن کریم عطا کرنا ہے، اس لیے بڑے انعام کا پہلے ذکر کر دیا۔ حالانکہ پیدا تو انسان پہلے ہوتا ہے اور بعد میں سیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بڑا انعام تھا اس کی عظمت کی خاطر اس کو پہلے ذکر کیا، اور تخلیق جو انعام ہے اور بولنا جو سکھایا ہے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جتنے ہم نے یہ سارے آسمان و زمین میں ایک توازن رکھا ہے، ایک اعتدال رکھا ہے، یہ تمہیں درس دے رہا ہے کہ دیکھو ڈنڈی نہیں مارنی ہے، ہم نے کہیں بھی نظام توازن میں گڑبڑ نہیں ہونے دی، لہذا تم بھی میزان میں گڑبڑ مت کرو، اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی عدل اور توازن میں خلل ڈالنے والے نہ بنو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول صحیح رکھو انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور تولتے وقت چیزیں کم نہ دیا کرو۔ ہم اپنے معاشرے میں ذرا غور کریں کہ سبزی بیچنے والے سے لے کر پیٹرول بیچنے والے تک کہاں کہاں ہر بندہ دوسرے کو داؤ لگا رہا ہے اور کم دول رہا ہے اور کم ناپ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لذیذ پھلوں کا، کھجوروں کا اور غلافوں میں لپٹے ہوئے پھلوں کا اور گندم کا اور دوسرے غلوں کا ذکر کر کے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جنوں، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جملہ آئے تو ہمیں کہنا چاہیے، حدیث سے گویا سبق ملتا ہے کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے نعمتیں بکھیر دی ہیں ہمارے لیے۔ یعنی 30 مرتبہ یہ جملہ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے۔ مشرق اور مغرب ہر روز جہاں سے سورج نکلتا ہے اگلے دن وہاں سے جگہ اس کی بدلی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے مشارق اور مغارب بھی کہا گیا، اور ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک وہ پورا مشرق، اس کو مشرقین کہا گیا، اور اسی طرح مغربین، ہر روز جہاں غروب ہوتا ہے وہ پہلے دن سے بدلی ہوئی جگہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمون اپنے چہروں سے پہچانے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ پکڑ کر انہیں ان کی سزا والی جگہ پر پھینکا جا رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما برداروں کا ذکر فرما رہے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس سے ڈرنے والے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے تو 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمانی ہیں جنت میں، سبحان اللہ، ایک ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور آخر میں فرمایا
تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی عظمتوں اور برکتوں والا ہے تیرا رب کا نام جو یقیناً انعام والا ہے اور عظمت والا ہے۔ اس کا نام بڑا برکت والا ہے۔ جب اس کو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کے نام کی عظمت کا اقرار کیا جائے گا تو اس کی برکات یقیناً اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ سورہ واقعہ اس کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں، 2 جنتیوں کے، 1 جہنمیوں کا۔ پہلا درجہ جنتیوں کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ السابقون السابقون، سبقت لینے والے مقربین۔ یہ مقربین کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں، جن کو اعلیٰ درجے کی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے کون ہیں؟ دائیں بازو والے، اصحاب الیمین۔ یہ اس کے بعد صالحین اور نیکوکار امت کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمت عطا فرمائیں گے ان کی تفصیل یہاں ذکر فرمائی۔ پھر بائیں بازو والے جن کو نامہ عمل یا رزلٹ ان کو بائیں ہاتھ میں ملا، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی سزا بھگتنے والے ہوں گے۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پھر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور معزز ناظرین، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی قدرتوں کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں جو ایک تخلیقی سلسلہ جاری رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، تخلیقی قدرتوں کا ایک شاہکار ایک قطرے سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ پورے انسان کے وجود کی تکمیل تک جو مرحلے طے کرتا ہے، کیا یہ سارے کام تم کر رہے ہوتے ہو یا ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نحن قدرنا بینکم الموت، تمہارے درمیان موت بھی ہم نے مقرر کر دی ہے، طے کر دی ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے۔ میں اپنے فیصلے نافذ کروں، تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ ایک وقت ہے کس طرح سے ترتیب میں انسان آگے بڑھتا ہے، بچپن سے جوان ہوتا ہے، جوانی سے پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ جوانی وہ ہے جو جا کر نہیں آتی، اور بڑھاپا وہ ہے جو آ کر نہیں جاتا، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اور انسان دنیا سے رحلت کر جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، ان ذرا کھیتیوں کو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح، کتنے پھل ہیں اور کتنی سبزیاں ہیں، اور زمین کی زرخیزی سے پھوٹنے والی کتنی نعمتیں ہیں۔ کبھی صبح واک کرتے ہوئے ذرا پھولوں کے کیاریوں کی طرف نگاہ ڈالا کیجئے، ان پھولوں کے پودوں کے نیچے رنگوں کی پڑیاں کون رکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہیں سرخ، اور پھر اس پھول کے اندر جو اللہ کی قدرتیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، اور خوشبو کی پڑیاں کون رکھ رہا ہے ان پودوں کے نیچے؟ یقیناً انتم تزرعون ومن نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو انہیں بھس بنا دیں۔ چنے کی فصل تیار ہوتی ہے، لیکن اچانک ایک ہوا چلتی ہے اور پورے کے پورے کھیت بالکل جل کر رہ جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ تو جو زمیندار برداشت کر رہے ہیں، یعنی گندم اٹھا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے بارشوں کا جو حال ہے وہ تو زمینداروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ علموہ فصل تیار بھی ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ چاہے تو تیار فصل کو بھی بالکل تباہ کر کے اور بھس بنا کر رکھ دے۔ یہ اس کی قدرتوں میں سے ایک قدرت کا اظہار ایسے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے بھس بنا دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، باتیں بناتے رہ جاؤ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تمہیں اپنی نگاہ رکھنی چاہیے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا یہ پانی تم نے اتارا ہے بادلوں سے یا ہم اتارتے ہیں؟
لو نشاء جعلناہ اجاجن، اگر ہم چاہیں تو سارے کو انتہائی کھاری بنا دیں، اس لیے کہ سمندر سے اٹھا ہے، سمندر تو کھاری ہے، اس پانی کو اوپر فضا میں لا کر اس کے کھاری پن کو ختم کر کے مٹھاس میں بدل کر زمین میں محفوظ کر کے تم تک پہنچانا، یہ کس کی قدرت ہے؟ فلولا تشکرون، بندگان خدا شکر کیوں نہیں ادا کرنے والے بن جاتے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس صورت میں 2 مرتبہ فرما رہے ہیں فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرتا رہ کر۔ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر یہ بھی باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں یہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن کل میزان میں نامہ عمل میں جب تلیں گے تو بہت بھاری ہوں گے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان سب کا مفہوم اس تیسرے کلمے میں آ جاتا ہے۔ لہذا یہ کثرت سے ذکر کرتے رہا کیجئے، کثرت سے اسے پڑھتے رہا کیجئے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر اللہ کی عظمت اور دھیان دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور وہ ذکر کا جو اصل مفہوم ہے یاد دہانی، وہ نام لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس کو کوئی چیز محبوب ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کے نام کو جپتے رہیں گے تو اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ ہے، انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم جو ہے فی کتاب مکنون، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کتاب کو وہی فرشتے چھوتے ہیں جو پاک و صاف ہیں۔ معزز ناظرین، جو ہم قرآن کریم کو وضو کے ساتھ چھوتے ہیں، اس کی دلیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ایک فرمان ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کریم کو وہی چھوئے جو طاہر ہو، پاک ہو۔ اس ارشاد کی روشنی میں ہم قرآن کریم کو باوضو حالت میں چھوتے ہیں، بغیر وضو کے تلاوت کر سکتے ہیں، جو زبانی آپ کو یاد ہیں صورتیں وہ پڑھتے رہیں، بغیر وضو کے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں باوضو ہوں، اور قرآن کریم کو چھونا ہے نسخے کو تو باوضو ہو کر چھونا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اس ہستی کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے جو رب العالمین ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہلون، پھر کیا ہے کہ اس کلام کے ساتھ تم بے پرواہی برتتے ہو؟ اتنا عظیم کلام جو رب العالمین کی طرف سے اترا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ تم بے پرواہی برتتے ہو۔ یہ اللہ سوال فرما رہے ہیں ہم سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس قرآن سے بے پرواہی نہیں برتنی ہے۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تو شارق سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ یقیناً پھر آخر میں فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے۔ سورہ حدید کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، تمام تسبیحات اس اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز نے اس کی تسبیح بیان کی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، آسمانوں و زمین کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست ہے اور وہی بڑی حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت اور بادشاہت حقیقی طور پر اسی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی بخشتا ہے، وہ موت بھی دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پر وہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ هو الاول، وہ سب سے پہلے ہے۔ هو الآخر،
اور سب چلے جائیں گے، بعد میں وہی ہوگا۔ الظاہر اپنی قدرت کی نشانیوں سے ظاہر ہے، والباطن اور دکھائی نہیں دیتا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اگلا جو جملہ ہے معزز ناظرین وہ بہت غور طلب ہے، اور وہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ معزز ناظرین، اگر یہ بات مجھے سمجھ آ جائے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ میری ایک ایک بات، میرے ایک ایک انگ، میرے ایک ایک قدم، میرے ایک ایک عمل کو پوری طرح سے اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، یقین کیجئے یہ اگر ہمیں حقیقتاً اپنی عملی زندگی میں پوری طرح سے سمجھ آ جائے تو ہم بہت سی خرابیوں سے یقیناً بچے رہیں گے۔ ہم کیمرے کی نگاہ، ہم اگر کہیں پڑھ لیتے ہیں نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اللہ کی معیت کے دو معنی ہیں، ایک ہے اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ایک ہے اللہ اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں یہ اس سٹیج پر لے آئے، اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے اس سطح پر پہنچ جائیں کہ اللہ کی نصرت اور مدد ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہو۔ اس کے بعد ایک بڑی بات مال کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، اس مال میں سے جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، تم مالک نہیں ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اور اسلام کے نظام مالیات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں بندہ سمجھتا ہے میں ہی مال کا مالک ہوں، جیسے چاہوں کماؤں اور جہاں چاہوں خرچ کروں، لیکن اسلام کے نظام مالیات میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مالک تم نہیں ہو، مالک اللہ ہے، یہ مال تمہارے پاس امانت ہے، تم نے وہاں سے کمانا ہے جہاں وہ اجازت دے، اور وہاں خرچ کرنا ہے جہاں وہ خرچ کرنے کی اجازت دے۔ اور فالذین آمنوا منکم وانفقوا، جو تم میں سے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق پر مال خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وما لکم لا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمان و زمین کی میراث تو اللہ کے لیے ہے، تم نے تو چھوڑ کے چلے جانا ہے، تم نے جو تمہارے پاس آیا ہے وہ کوئی چھوڑ کر گیا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے موجود وہ تم نے چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے حقیقی وارث تو ہم ہیں، پلٹ کر تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں جن کی ملکیت میں زمینیں تھیں اور ان کی ملکیت کی زمینوں میں ٹرین چلتی رہتی تھی گھنٹوں، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کو بھی 2 گز کی زمین ملی، ساری زمین یہیں رہ گئی، ساری زمین یہیں رہ گئی۔ کتنے قریب کے دور میں ہمارے ہاں، قریب کے دور میں ایسے سربراہان مملکت، ایسے بادشاہ جو خود کو عقل کل سمجھتے تھے اور مختار کل سمجھتے تھے، وہ ہمارے اس پچھلے 50-60 سال کے دور میں گزرے ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے مرنا بھی مشکل ہو گیا اور جن کو زمین نے بڑی مشکل سے قبول کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں اللہ نے ان صحابہ کا ذکر کیا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ان کا بھی ذکر کیا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، اللہ جب ان سے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے جی؟ ہمیں تو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتا ہے فَيُضَاعِفُهُ لَهُ،
اللہ اس کو بڑھا کر واپس دے گا۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ قرض اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرض وہی ہوتا ہے جس کو لوٹانا ہوتا ہے، تو اللہ کی راہ میں جو بھی کوئی دیتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو لوٹاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے دل قرآن کریم سن کر دہل جاتے ہیں۔ الم یان للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر سن کر وما نزل من الحق، اور قرآن کریم کو سن کر ان کے دل جھک جائیں۔ اللہ کا قرآن سنتے ہیں لیکن کوئی ان پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مغفرت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یقیناً جو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے ہیں اور اللہ کو قرض حسن دینے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یقیناً ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام اور بڑی حیثیت۔ معزز ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء ہم نے کیوں بھیجے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور کتاب اور میزان ان کو عطا فرمائی۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انبیاء کی تشریف آوری کا ایک بڑا مقصد دنیا میں انصاف کی بالادستی ہے، تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں۔ انصاف پر قائم رہنا یہ انبیاء کی تشریف آوری کا بڑا مقصد ہے۔ ہم نے لوہا اتارا ہے، اس میں انسانوں کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ والرہبانیت، یعنی دنیا سے لا تعلق رہ کر اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا، یہ رہبانیت اس دین میں نہیں ہے، دین اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کھب کر اللہ اور اس کے حکموں کو مان کر زندگی گزارنا، یہی تمہارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل نئے پارے کے مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔